ई फाइलिंग की तरफ जाने, वर्चुअल कोर्ट्स की तरफ जाने, डू यू हैव एनी सिस्टम अवेलेबल विद यू? ई फाइलिंग कह रहे थे, जिसको वो टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा कह रहे थे। जब मैंने वो नोटिफिकेशन और वो सर्कुलेशन देखी तो वो मुझे पता चला कि वो ई फाइलिंग नहीं, वो ई मेलिंग है। लोगों को वाकई ही ज़रूरत है इस ट्रेनिंग की जो मिसिंग है, और उसके बगैर कोर्ट्स में जाना ऐसे ही है जैसे आप पायलट को आप बकायदा उसको बताए बगैर आप एक जहाज में बैठा देते हैं। आप सॉफ्टवेयर तो बना देंगे, उसे चलाएगा कौन? हमारे जजेस और जो बुजुर्ग वकला हैं वो सब घर पे बैठ के भी आपसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। 100% ट्रेनिंग ले सकते हैं। उस्ताद- और आपने बहुत प्यारी बात की, लेकिन बच्चों को उस्ताद मानना पड़ेगा इसमें। नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। हजारों और लाखों लोगों को एक वक्त में एक ट्रेनिंग के साथ, डू यू थिंक इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव आल्सो? मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को उस डिस्ट्रिक्ट के एक पैसे से उस ऑनलाइन पोर्टल से ट्रेन किया जा सकता है। वकालत में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और जब हम पाकिस्तान की वकालत को देखते हैं तो एक चीज़ हमें जिसकी बहुत डेफिशिएंसी नज़र आती है वो ये है कि जहाँ पे बार काउंसिल्स को और बार एसोसिएशंस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना था, और शायद लॉ कॉलेजेस को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना था कि जो यंग इमर्जिंग वकला हैं उनकी ट्रेनिंग हमें ठीक करनी थी। हमने वहाँ पे बहुत बड़ा लैप्स किया, और आज उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ पे अगर हम क्वालिटी देखें तो वो बहुत सारी सफ़ों में मिसिंग नज़र आती है। अभी रिसेंट क्राइसिस कोरोना का जो है और क्वारंटीन की वजह से हमें वर्चुअल कोर्ट्स की तरफ एकदम जाना पड़ रहा है, और लाहौर के अंदर हम देखें तो लाहौर हाई कोर्ट में भी इसका आगाज़ हो गया। लेकिन आर वी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दोस ई फाइलिंग, वर्चुअल कोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड ऑल दैट? अब जहां पे हमने एक रेगुलर ट्रेनिंग जो है उस पे हमने अपने आप को आज के दिन तक स्पेशलाइज नहीं किया, हमने वो एक्सपर्टीज जो चाहिए थी हमने उनको एक्वायर नहीं किया, ताकि हम इतने बड़ी तादाद में जो वकला हैं उनको ट्रेनिंग की हर लीडर हर इलेक्शन में बात करता है लेकिन वो देता नहीं। बाय द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होता। Are we prepared to take up this challenge of the new onslaught जो हमारे पे आ रही है? शायद नहीं है, लेकिन चंद एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग को एक पैशन, एक मिशन के तौर पे लिया और लेके चल रहे हैं। खटाना लॉ चैम्बर्स उनमें से एक है, एंड आई वेरी फॉन्ड ऑफ देम एक्चुअली। उसके प्रेसिडेंट अनीक खटाना आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा और ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो चैलेंज एट हैंड राइट नाउ हमारे है, will we be able to tackle this? Anik, thank you very much for your time. मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग के हवाले से आप गुज़श्ता 2-3 सालों से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और जो काम हमारी बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस को करना है वो आप लोग कर रहे हैं, और आप बड़े बेहतरीन यंग वकला को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही पार्ट अब एक और शक्ल में आना शुरू हो गया कि जहाँ पे हमें ई फाइलिंग की तरफ जाने, वर्चुअल कोर्ट्स की तरफ जाने, do you have any system available with you, or do you have those ability to pass on that training to the wokala? Sir, first of all, thank you very much for having me on your show. It is always a pleasure to come back to your show because मुझे याद है मैं आपके शो में आज से तकरीबन 1.5 साल पहले आया था, and I'm very happy that you always encourage us in trainings. My pleasure. Sir, you have asked such a wonderful question, and that question is very pertinent to the contemporary situation that we are facing right now. सर, अभी जो हमारे पास सिस्टम है वो ये है कि इस वक्त ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई एक सिस्टम और कोई एक टीम अवेलेबल नहीं है जितनी अच्छी टीम और जैसा एक पाकिस्तान के अंदर हमने ऑनलाइन सिस्टम बनाया है जो घर बैठे हज़ारों नहीं लाखों वकीलों को ट्रेन कर सकता है कुछ माह के अंदर। अब ये सिस्टम जो हमने बनाया है और ट्रेनिंग जो हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज का ही वाक़या है कि हाई कोर्ट के अंदर कोरोना वायरस का एक अर्जेंट सेल के अंदर जो फाइलिंग का उन्होंने एक बंदा प्रोवाइड किया हुआ था जो काम कर रहा था, उसका रिजल्ट मुस्बत निकला। अच्छा, वो तो बंद कर दिया होगा उन्होंने? हाँ, वो उन्होंने फौरी बंद कर दिया। अच्छा, फौरी बंद और कर समझने की बात यह है कि वो फौरी बंद करने से पहले वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ई फाइलिंग हो रही थी। अब मज़े की बात यह है कि जिसको वो ई फाइलिंग कह रहे थे, जिसको वो टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा कह रहे थे, जब मैंने वो नोटिफिकेशन और वो सर्कुलेशन देखी तो वो मुझे पता चला कि वो ई फाइलिंग नहीं, वो ई मेलिंग है। हाँ, ठीक है। और ई मेलिंग तो वो फैसिलिटी है जो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब हम उसको ई फाइलिंग में लेकर जाते हैं तो उसके अंदर आपने अपना फाइल कैसे करना है केस, उसके अंदर आपकी स्टैम्प्स, ड्यूटीज़, आपके रिटन आर्गूमेंट्स,
آپ کے اس کے بعد جو رپلائی دوسری پارٹی کا آئے گا, آپ کے ایویڈنسز, وہ سارا ایک پورٹل ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے. یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ جب تک یہ تمام پروسیجرز کیری آؤٹ نہیں کریں گے آپ کی وہ فائلنگ کمپلیٹ شاید نہیں ہوگی. مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ کو ٹائم کو بچانا ہے, آپ کی ہیسل کو کام کرنا ہے, لیکن اگر آپ ای میلنگ کر کے بیک اینڈ فورتھ اگر آپ 50 ای میلز آپ کو کر کے آپ کو بتانے بھائی یہ بھی کریں یہ بھی کریں, سو اٹ مینز یو آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. ایگزیکٹلی. اینڈ another thing دیکھیں, اگر آج آپ ایک ای میل کریں, میں کروں, اس طرح 100 لوگوں کی ای میل آ جاتی ہے. آج ایک ای میل آئی ہے, اس ای میل کا 10 دن یا 15 دن کے بعد ریٹرن رپلائی آیا ہے. ڈو یو تھنک کہ کوئی ایسا کیپیبل انسان بیٹھا ہوا ہے جو سارا دن بیٹھ کے ایک کیس اس کا ریٹرن رپلائی پھر اس کے اندر اس کے ڈاکومنٹس وہی اکٹھا کرتا رہے گا اور ایک فائل بنا کے جج صاحب کو بھیجے گا؟ اٹ از ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. یو نیڈ سافٹ ویئرس فار دیٹ. رائٹ. اب اس ٹائم کے اندر انڈیا نے اور بہت سارے جو ہمارے قریب ممالک ہیں انہوں نے سافٹ ویئرس ڈیولپ کر لیے ہیں اور چل رہے ہیں. ٹھیک. لیکن سب سے زیادہ سمجھنے کی ضروری بات یہ ہے کہ آپ سافٹ ویئر تو بنا دیں گے, اسے چلائے گا کون؟ ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ٹریننگ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ جتنا آپ اس وقت سمجھ لیں کہ کسی کی جان بچانا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی عدالتوں کے اندر اس وقت انصاف دینے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے ججز کی اور اسٹاف کی جان بچانا. بالکل رائٹ. بالکل ٹھیک. تو آپ جب یہ والا سسٹم لے آئیں گے کہ اب سب کچھ ریسرچ بھی آن لائن ہو رہی ہے, ڈرافٹنگ بھی آن لائن ہو رہی ہے, کیس بھی آپ کا آن لائن سارا تیار کیا جا رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ پہلے لاء کالجز جہاں پر ہم نے آن لائن کبھی کلاسز ہی نہیں لی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا نظام ہی نہیں تھا, تو بہت سارے ٹیچرز جو اب بن رہے ہیں وہ تو ٹرین ہی نہیں ہے آن لائن کے لیے. تو اب وہ جو بچے یونیورسٹی سے یا کالجز سے نکل رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے یہ آن لائن سسٹم کو کیسے چلانا ہے, اور اس کے لیے ان کو ٹریننگ چاہیے تاکہ آپ کی عدالتوں کا سسٹم چوک نہ ہو. اور جتنے بڑے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ ینگ لوگ مل کے کام کریں اس آن لائن سسٹم کے اوپر, تاکہ آپ کی عدالتوں کا نظام ایک ٹرینڈ لائرز کے ساتھ چلتا رہے. مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہماری بار کاؤنسلز اور ایسوسیشنز کا رول تھا, دے نیور ڈیلیورڈ. ایکچولی ہال بن گئے, آپ کو 4-4 5-5 کروڑ پہ آپ نے مختلف سینٹرز پہ لگا دیے, اور ان سینٹرز پہ الو بولتے ہیں, ٹریننگ پریکٹیکلی نہیں ہوتی. دس از واٹ آئی ہیو سین ایکچولی. از اٹ دا ٹائم کہ جہاں پہ ان کو شاید آؤٹ سورس کرنے کی ضرورت ہے, جو کیپیبل لوگ ہیں ان کو یہ پاس آن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کریں. آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ پریکٹیکلی پیرلل کر کے دیکھا, آپ نے کافی سارے لوگوں کو ٹرین کر کے دیکھا. ڈو یو تھنک کہ لوگوں کو واقعی ہی ضرورت ہے اس ٹریننگ کی جو مسنگ ہے, اور اس کے بغیر کورس میں جانا ایسے ہی ہے جیسے آپ پائلٹ کو آپ باقاعدہ اس کو بتائے بغیر آپ ایک جہاز میں بٹھا دیتے ہیں؟ سو اٹ از اے ونڈرفل کویشچن. پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آن لائن سسٹم ہے سارا ٹریننگ کا, یہ ہمارے پاس جو ہم چلا رہے ہیں اس کو, ہم نے کسی سے آج تک فنڈنگ نہیں لی. دیر از ناٹ ایون اے سنگل انسٹیٹیوشن جس سے کھٹانس لاء چیمبر نے کوئی فنڈنگ لی ہو یا اس کو چلایا ہو, بلکہ اس کو چلانے کے لیے ہم نے اپنی جیب سے پیسے دیے. اس کو جب ہم نے پائلٹ رن کیا, یا ابھی اس کو 3 سال ہو گئے چلتے ہوئے, اور اس 3 سال کے اندر جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں وہ ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی بڈی, بٹ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو کنوے دس میسج کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بنایا ہے. آپ کے سپریم کورٹ کے اندر اس وقت لاء کلرکشپ کا سسٹم چل رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ پاکستان کا پہلا سسٹم ہے جو آپ کے ینگ لائرس کو ٹرین کرتا ہے اور ایک آپ کو برج کرتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز اور جسٹسز کے ساتھ, تاکہ آپ بہتر طریقے سے انصاف کو فراہم کر سکیں. یہ اس ٹیم نے مل کے میرے ساتھ یہ پورے کا پورا یہ 3 سال اس کو چلایا ہے, بنایا ہے, اور اب آن لائن سسٹم جو ہم نے بنایا ہے اس کو چلا بھی رہے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں ہم اس کو بہت سکسیزفلی اس کو رن کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آن لائن ٹریننگ جو ہے پوری دنیا میں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ کمپیریٹیولی سستی ہوتی ہے. میں کسی ٹریننگ سینٹر میں چلا جاؤں, ان کو اس کو ہاؤسنگ کرنے کے لیے, باقی ساری فیسلٹیز کے لیے, پھر ایک لمیٹڈ نمبر کو آپ کسی جگہ پہ دے سکتے ہیں ٹریننگ, آپ 50 60 70 لوگوں کو دے سکیں گے. لیکن ورچوئل کا فائدہ یہ ہے کہ شاید آپ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو ایک وقت میں ایک ٹریننگ کے ساتھ. ڈو یو تھنک اٹس اے کاسٹ افیکٹو آلسو؟ سر آپ نے بڑی اچھی بات کی, ابھی آپ نے کہا تھا 4 کروڑ اور سم فگر آپ نے مینشن کیا. سر جتنے ایک ڈسٹرکٹ میں ان کو ٹریننگ کے لیے پیسے لگانے پڑیں گے, میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان کو اس ڈسٹرکٹ کے ایک پیسے سے اس آن لائن پورٹل سے ٹرین کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس کویشچن کے اندر یہ بھی مینشن کیا کہ ان کے لیے کیوں ضروری ہے. سر یہ میں چیز کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, کیونکہ آج نہیں تو کل یہ لوگ خود اس کے بارے میں بات کریں گے, ججمنٹس آئیں گی, اور پھر لوگ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے. سر اگر یہ اپنے آپ کو ٹرین نہیں کریں گے تو یہ مارکیٹ سے اپسلیٹ ہو جائیں گے, پہلی چیز.
دوسری چیز اپنی ججمنٹس کا مذاق اڑائیں گے. تیسری چیز سمجھنا بہت ضروری ہے جہاں تک ابھی ان لوگوں کا دماغ نہیں پہنچا ہے, وہ ہے سر ہم نے انٹرنیشنل کنونشن اور ٹریٹی سائن کی ہوئی ہیں, ہمارے اوپر بہت ساری ریگولیشنز ہیں, ہماری ججمنٹس پڑھی جاتی ہیں. ہماری ججمنٹ جب پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایسا فورم ہونا چاہیے جہاں پر وہ ڈسپلے ہو سکے اور پاکستان اس کو اسکروٹنائز کر کے پہنچا سکے. وہ جب ہمارے پاس فخر کے ساتھ پڑھی جائے, شرمندگی کے ساتھ نہ پڑھی جائے. جیسے میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, نیو یارک کنونشن. نیو یارک کنونشن کے اندر اگر ہمارے ساتھ 10 ممالک ہیں اور 10 ممالک کا ایک پورٹل بنا ہوا ہے, اب کیا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی ججمنٹ آتی ہے لوکل کورٹ میں یا کسی اور کورٹ میں آتی ہے نیو یارک کنونشن کے اوپر, تو وہ نیو یارک کنونشن کے پورٹل کے اوپر اپلوڈ ہو جاتی ہے, سارے ملک اس کو پڑھ سکتے ہیں, رائٹ. یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر ہم اس کی دوسری طرف تھوڑے سال پہلے چلے جاؤں, جب ہم کانفرنسز کرتے تھے تو ملک میں بجٹ پاس ہوتا تھا, اس کے بعد ان لوگوں کو پیسے دیے جاتے تھے اور یہ اتنے لاکھوں کروڑوں لگا کے صرف ایک کانفرنس یا 2 کانفرنس اٹینڈ کر کے آتے تھے, جس کا نتیجہ بہت ٹائم بعد جا کے نکلتا تھا. لیکن اب اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری دنیا آن لائن ورلڈ پہ چلی گئی ہے. آپ کا عدالتی نظام جو ان سے گھر سے بیٹھ کے ججز, میری بہت چھوٹی سی گزارش ہے وہ یہ کہ کیوں ہم نے اپنے ججز کو ججز نہیں فوجی مان لیے اور ہم نے یہ مان لیا کہ یہ ہمارے سپر ہیروز ہیں. دس از رانگ. وہ اپنے گھر بیٹھے اپنا لیپ ٹاپ استعمال کریں, میرے جیسے لوگوں کو استعمال کریں, اپنے اسٹاف کو, اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو استعمال کریں, اور گھر سے بیٹھ کے ججمنٹس دیں. انیک مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا افلوئنٹ اور جو بڑا طبقہ, انٹلیکچوئل طبقہ آپ کہہ لیں, یا وہ جن کے اچھے پورٹ فولیوز ہیں اس وقت, وہ اس لیے ٹریننگ نہیں لیتے کہ ان کو شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. میں بے شمار لوگوں کو یہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے موبائل اور کمپیوٹر استعمال نہیں کرتے اور وہ بعض کا چھپ چھپ کے ڈر کے اپنے جونیئرز کو کہہ رہے ہوتے ہیں. شاید یہاں پہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو اناؤنس کیے بغیر کہ یہ ٹریننگ لے رہے ہیں. I mean like ایک anonymity میں they will be able to train themselves actually. It's going to be big plus for them. So ہمارے ججز اور جو بزرگ وکلاء ہیں وہ سب گھر پہ بیٹھ کے بھی آپ سے ٹریننگ لے سکتے ہیں. 100% ٹریننگ لے سکتے ہیں. اور آپ نے بہت پیاری بات کی, لیکن بچوں کو استاد ماننا پڑے گا اس میں. نہیں, this is wrong. یہ بالکل ایسی کوئی پرسیپشن نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو ضروری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے نا سر, اس کا کوئی دین نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. صحیح بات. اس کے لیے کوئی انسان جانور نہیں ہوتا ہے, وہ سب کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کرتا ہے. نہ وہ دیکھتا ہے میرے مرد کو یہ, لیکن ایک لمبا عرصہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جو اس میں ہنڈرنس ہے, یہ اس لیے نہیں لیتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ جونیئر بچہ یہ ایٹ لیسٹ ایک کور ان کو مل جائے گا. ان کو اس کا استعمال نہیں آتا تھا, وہ اس لیے نہیں لیتے تھے, اس کا استعمال نہیں آتا. اب بات یہ کہ اگر یہ آن لائن جا کے کوئی بھی انسان رجسٹر کرے گا تو فزیکلی اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بیٹھا ہوگا, یہ ایک ورچوئل پریزنس ہے. وہ کوئی بھی ٹریننگ لے کر اس کے اندر کوئی بھی اپنے کام کو چلا سکتا ہے. اب اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سسٹم چل رہا ہے, ہم ماننے کو تیار نہیں تھے, اب ہمیں دیکھیں حالات ایسے آگے ماننے پڑیں گے. سینئرز جونیئرز کو سپیس نہیں دیتے, ٹھیک ہے, آپ نے بہت سارے شوز کیے میں نے دیکھے, وہ سپیس اس لیے نہیں دیتے تھے کیونکہ اپنی ان کی سپیس جو ان سی ہے وہ بنی ہوئی تھی جہاں پہ زیادہ تر کام جو ان سے وہ پرسنل ریلیشن پہ چل رہا تھا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کورٹ کے اندر فائلنگ کرتے تھے تو آج بھی آپ اپنے جا کے بہت سارے کیسز اٹھائے, اسپیشلی بیل اپلیکیشن, تو آپ دیکھیں گے وہی پیٹرن چل رہا ہے, آپ جا کے نیچے سول کورٹ میں اگر جا کے فائلنگ اٹھائے تو آپ دیکھیں گے کہ صرف پارٹی نیم چینج ہو رہا ہے اور کچھ نہیں چینج ہوتا. لیکن جو پیرا لیگل کا ایک کانسیپٹ پوری دنیا میں چل رہا تھا, اس کے اندر ینگ لوگ آتے تھے, ان کو ٹریننگ کانٹریکٹ دیا جاتا تھا, وہ سارے کا سارا کام کرتے تھے کہ ہم نے لکھا, ریسرچ کی, تیار کیا, پورے اسکیلیٹن آرگومنٹس بنائے اور سینئر کے پاس گئے اور کہا کہ سر یہ صبح آپ نے آرگیو کرنا. دس از ہاؤ یو گیو ریسپیکٹ ٹو دیم اینڈ دس از ہاؤ دے ارن ریسپیکٹ فرام دا جونیئرز. ہم یہاں پر یہ تیار نہیں تھے کرنے کو. اب یہ جو آج کے بعد ای فائلنگ کا سسٹم آپ نے چلایا جو کہ بالکل ہی اب بند ہو گیا ہے, اگر آپ پراپر طریقے سے اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں جو کہ پاکستان کا فیوچر ہے, آپ آج نہیں کریں, 2 مہینے بعد نہیں کریں, 2 سال بعد نہیں کریں, آپ کا مذاق اڑے گا, آپ کریں گے اس کو, یہ آپ کی اب مجبوری ہے, آپ کو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آپ کریں گے, جیسے ہی آپ اس کو کریں گے, تو آپ کو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر سینئر جو ان سے وہ obsolete نہیں ہوں گے, جونیئرز obsolete نہیں ہوں گے, بلکہ جونیئر سولیسیٹر کا کام کر کے جو سینئر بیٹھا ہوئے جو ایڈوکیسی کرتا ہے یہ اس کو اسسٹ کریں گے. اور یہ سسٹم جو ان سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے چلتا رہے گا. آج سے پہلے سر سوری سر لیٹ می جسٹ فنش, آج سے پہلے کیا ہوا ہے, کوئی جج صاحب آئے ہیں, کوئی چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, کوئی بار کاؤنسل کے ممبرز آئے ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوئی نیا پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا, انٹروڈیوس کیا, لیکن جیسے ہی وہ جاتے ہیں وہ والا پروجیکٹ بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے. لیکن اب جو حالات ہیں آپ کے, ای فائلنگ جو سی ہے وہ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ دیکھیں اگر کرونا ایگزسٹ نہیں کرتا, ہم 2 منٹ کے لیے اس کو سوچ لیتے ہیں. سر یہ تو ہے نا کہ ہمارے عدالتوں کے اندر انصاف آپ کو اس لیے نہیں ملتا کیونکہ آپ کی
कॉजलेस जोन सी है, उसके अंदर जितने केस होते हैं वो जज साहब की मर्जी से नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप मैनेज करना चाह रहे होते हैं, केसेस को, वो इसलिए मैनेज नहीं हो रहे होते, क्यों? क्योंकि वहाँ पर केसेस की लिस्ट बहुत ज़्यादा और जजेस बहुत कम है। तो लोग जो ट्रैवल कर रहे होते हैं बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से कर रहे होते हैं। अब वो एक गरीब बंदा होता है जो 20-20 साल ट्रैवल करता है विद नो रीजन, वो सिर्फ इसी होप में होता है कि मेरा केस जो उनसे ना वो लग जाएगा। सो सर ये होप उसको लैपटॉप पे दें, ये होप उसको आप 3,000, 4,000 या इवन 15,000 में ना दें, ये उसको सिर्फ और सिर्फ 1,500 या 2,000 में दें, वो भी पूरे महीने के लिए, जो अपना इंटरनेट का सिर्फ वो बिल देता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम इसको हाईलाइट करें और लोगों को बताएं और रेलेवेंट लोगों को बताएं, कंसर्न क्वार्टर्स में ये बात एको करे कि हमें इस वक्त ट्रेनिंग पे फोकस करना है, और ट्रेनिंग भी उन लोगों से जिनको ट्रेनिंग देना आती है, जिनके पास इसकी एक्सपर्टीज है। हम इस वक्त एक्सपेरिमेंटेशन में टाइम ज़ाया नहीं कर सकते और हम फील्ड तजर्बात मजीद नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस आप पे ख़त्म होगा, अदालतों पे ख़त्म होगा, और शायद ये जो एक मौका हमें मिला है, ये मौका भी हमारे हाथ से निकल जाए। इस मौके को हाथ से ना निकलने का बेहतरीन तरीका ये है कि लेट्स टॉक टू एंड एंगेज दोज पीपल हु हैव एक्सपर्टीज इन दिस एरियाज। थैंक यू।